کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، میرے حضور نے پائے ہیں کیا کمال کے ہاتھ۔ کہیں سبحان اللہ۔ کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، میرے حضور نے پائے ہیں کیا کمال کے ہاتھ۔ تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے، کہاں حضور کا دامن کہاں بلال کے ہاتھ۔ تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے عرب کا دستور تھا کہ ایک گورا کالے کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا، ایک دسترخوان پر گورے کے ساتھ کالا بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک شخص آتا ہے حضور کی بارگاہ میں جس کا نام ہی اسود ہوتا ہے، وہ حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تجھے وہی مقام ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک بار حضور کے نام پہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دیکھیں زندگی کا کھانا، زندگی کی ساری رعنائیاں، ہمارا وقار، ہماری آبرو، ہماری عزت، ہمارا غرور، ہمارا گھمنڈ، ہمارا تکبر، ہماری آرائش، ہماری زیبائش، ہمارا ناز، ہمارا نخرہ دنیا میں بھی مصطفیٰ ہیں اور آخرت میں بھی مصطفیٰ جانے رحمت ہے۔ یہ دنیا سمجھتی ہے ہمیں مٹا دیں گے، ہم مٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے سر پہ ایک ہاتھ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک حضور ہمارے درمیان ہیں ہم تباہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب نعت کا شعر سنیے، نکل کر اہل علم کی خاص توجہ چاہتا ہوں، نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، عمر عمر ہوئے جس دم حضور تک پہنچے۔ نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، عمر عمر ہوئے جس دم حضور تک پہنچے۔ وہ ہاتھ سورہ تبت نے توڑ ڈالے ہیں یا رسول اللہ تیرے حضور جو حد قصور تک پہنچے۔ وہ ہاتھ سورہ تبت نے توڑ ڈالے ہیں تیرے حضور جو حد قصور تک پہنچے۔ کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، میرے حضور نے پائے ہیں کیا کمال کے ہاتھ۔ تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے، کہاں حضور کا دامن کہاں بلال کے ہاتھ، کہاں حضور کا دامن کہاں بلال کے ہاتھ۔ بہارن پھینکنے والی نے پڑھ لیا کلمہ، اٹھے تھے جس گھڑی سرکار کے خصال کے ہاتھ۔ بہارن پھینکنے والی نے پڑھ لیا کلمہ، اٹھے تھے جس گھڑی سرکار کے خصال کے ہاتھ۔ رگے حیات شریعت اب کٹنے والی تھی کہ سر پہ آ گئے زہرا کے نونہال کے ہاتھ۔ رگے حیات شریعت اب کٹنے والی تھی کہ سر پہ آ گئے زہرا کے نونہال کے ہاتھ۔ دیکھیے آپ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہیں یا سبحان اللہ کہیں تو انسان کو ایک چیز سوچ لینی چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کس نے کیا عمل کیا، کیسا عمل کیا، کب عمل کیا، کہاں پر عمل کیا۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کل قیامت کے دن اللہ تمہاری زبان پر مہر لگا دے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے کیا کیا، تمہاری آنکھیں بولیں گی کیا دیکھا، تمہارے قدم بولیں گے کس طرف بڑھایا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بولو، کل قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ اولاد کا ہوگا۔ ایسے عالم میں یہ زمین کہے گی مولا تیرے محبوب کی امت گنہگار تھی مگر غدار نہیں تھی، ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ ایک بار اپنی پیاری آواز سنائیے علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ، جماعت اہل سنت کے مصلح، مستند اور باوقار علمی جاہ و جلال کے ساتھ خطاب کرنے والی ذات کا نام حضرت علامہ مفتی ضیاء الدین صاحب قبلہ ہے، اور انشاءاللہ ان کے بعد غازی ملت، شہنشاہ خطابت
حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ، ان کا خطاب بھی آپ سنیں گے، حضرت علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ سیوانی۔ یہ جلسہ ہر زاویے سے ایک منظم صورتحال میں ہے، کیونکہ جلسے بہت ہوتے ہیں مگر کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں کہ ذہن کے حاشیے پر دستخط کی صورت میں مرقوم کر دیے جاتے ہیں کہ نسلیں یاد رکھیں گی، فصلیں تباہ ہو جائیں مگر نسلیں تباہ نہ ہو۔ یہی آج محمدیہ عربی کالج کے جلسے کا پیغام ہے۔ آئیے اور اسی درمیان میں ایک عظیم ثناخوان مصطفیٰ، تہذیب یافتہ، موقر لہجہ جناب اختر کاشف صاحب قبلہ، ان سے بھی آپ ملاقات کریں گے۔ پورا مجمع محبت کے ساتھ ہاتھوں کو ایک بار اٹھائیے، ایک دفعہ۔ جس کو ٹھنڈک کا احساس نہیں ہو، حضور کے نام کے آگے اگر ٹھنڈک کچھ نہ ہو، بس ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، بیٹھ جائیے آپ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے ساتھ میں ایک دفعہ اتراکھنڈ کے علاقے میں تھا، ہوٹل میں ایک شخص آیا، بہت رونے لگا۔ مفتی صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت جب آپ کہتے ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک کہو تو اللہ جس کو ہاتھ دیتا ہے وہ تو حضور کے نام پر اٹھا دیتا ہے۔ مشین میں میرا ہاتھ کٹ گیا تھا، کاش خدا مجھے بھی ہاتھ دیتا تو میں بھی حضور کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہتا۔ ذرا محبت سے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیے اور ایک بار پوری ایمانداری کے ساتھ کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اور ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آئیے محبتوں کے ساتھ حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔